حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، میں نے ان کو جوائن کیا، انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دی. میں نے اپنے نفس میں گمان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 رکعتیں پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں گے، بٹ 100 رکعتوں پہ آ کے وہ نہیں ڈکے اور انہوں نے اس کے بعد بھی تلاوت کرنا شروع کر دی. تو پھر میں نے اپنے نفس سے بولا، میرا گمان کیا کہ یہ سورہ بقرہ مکمل کر کے رکوع میں چلے جائیں گے. آپ نے سورہ بقرہ کمپلیٹ کی اور سورہ النساء شروع کر دی. حالانکہ سورہ بقرہ کے بعد آتی سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد النساء آتی ہے، لیکن اسے پتہ چلتا ہے یس یو کین شفل دا سیکوینس ڈیورنگ تلاوہ. کہتے ہیں النساء پڑھی، آئی واز اسیومنگ کہ النساء کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں گے. النساء پڑھنے کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی. یا سلام، یہ تقریباً 5.5 پارے پلس بنتے ہیں یہ. اور یہ کتنی رکعتیں ہیں؟ 1 رکعت، پہلی رکعت تک قیام ہے یہ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ رَبُّكَ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. یہ اللہ کے نبی کی نماز تھی. 5+ پارے 1 رکعت میں پڑھے ہیں. اور پھر فرمایا، انہوں نے کہا اللہ اکبر اور رکوع کیا. And his رکوع was close to his قیام. Imagine this. His رکوع was close to his قیام. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے 5+ پارے پڑھے، کس طرح سے ان کی تلاوت تھی؟ المتراسل. المتراسل، جس his recitation of the Quran was متراسل. What is it؟ جب بھی اللہ کی حمد و ثنا آتی وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. سبح اسم ربک الاعلی آتی بولتے سبحان ربی الاعلی. جنہ کا ذکر آتا جنت کا سوال کرتے اللہم انی اسألک الجنہ. جہنم کا ذکر آتا اللہم اجرنا من النار، یا اللہم اجرنی من النار. گناہ گاروں کو ذکر آتا اللہم لا تجعلنا منہم. جنتیوں کو ذکر آتا اللہم اجعلنا منہم. جہاں دعا کی باری آتی ثم ان علینا حسابہم کہتے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یہ نماز میں ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. اکثر لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے. ڈیورنگ تلاوہ جو کہ جہری اونچی تلاوت ہے، اگر کوئی قرآن کی ایسے آیات آئیں ہم پڑھ سکتے ہیں. ہاں اگر امام کے پیچھے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ صرف امام ہی پڑھے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، مقتدی بھی وہ اپنے دل میں پڑھ سکتا ہے. This is how he used to. اور کیسی تھی؟ المتراسل کا مطلب یہ ہے کہ he used to hold after every آیا. He used to breathe in and breathe out اور پھر اگلی آیت شروع کرتے. ایسے نہیں پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نہیں، بلکہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. He used to take pauses. اس طرح سے ان کو پھر رکوع کیا. It was close to his قیام. اور پھر رکوع کے بعد قعبہ میں کھڑے ہوئے and it was close to his رکوع. اور پھر سجدے میں گئے and that was close to his standing after the رکوع. اور سجدے سے اٹھے اللہ اکبر اور اس سے انہوں نے نماز پڑھی. This was his daily worship. یہ کوئی one off event نہیں تھا. مجھے اب یہ بتائیں کہ we want to be with the prophet, right? We think کہ اللہ ہمیں اللہ کے نبی کا ساتھ دیتے ہیں. اور ہم یہ دعا بھی پڑھتے ہیں کہ اللہم انی اسألک ایمان لا یترد و نعیم لا ینفد و مرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الاعلی جنات الخلد. کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے اپنی جنتوں میں، اعلیٰ جنتوں میں. لیکن do we really want to worship Allah subhanahu wa ta'ala like he did صلی اللہ علیہ وسلم? Because talk is cheap. actions کرنے پڑتے ہیں انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے اگر ہمیں وہ مقام اور وہ درجہ پہنچنا ہے. We all want al-firdaus al-a'la, but are we ready to strive for it? Are we ready to work hard for it or not? اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. How was his Quran? اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم کیا ان لوگوں کو جو کہ قرآن تیز پڑھتے تھے اور فرمایا کہ a group of people will come from my ummah who will drink Quran like they drink milk. اس طرح سے قرآن پڑھیں گے جیسے دودھ پیا جاتا ہے، مطلب تیز تیز گڑ گڑ کر کے. قرآن کو بھی تیزی سے پڑھے ہوں گے. اللہ کے نبی نے اس کو نگیٹ کیا اس طریقے کو. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ the worst type of recitation is the one which is fast in its reading.